الرحمن الرحیم در بیان سبب عافیت را گر بخواہی اے عزیز می توانت یافتن در چار چیز بتایا تھا یہ مجھول پڑا می توانت امنی و نعمت اندر خانداں تندرستی و فراغت بعد ازاں چونکہ با نعمت امان باشدت عافیت راز و نشان باشدت بادل فارغ چون باشی تندرست دیگر از دنیا نباید ہیچ جست بر میاور تا توانی کام نفس تا نیوفتی اے پسر در دام نفس زیرا استادن سے نا پیش پڑھیں گے تانیوفتی یہ ہوتے پیش زیر پا آور جی زیر پا آور ہوائے نفس را کم بدو دہ بہرائے ہائے نفس را نفس و شیطان میں برندہ میں برند از راہ ترا تا بیندازند تا اندر چاہ ترا نفس را سرکوب و دائم خوار دار تاتوانی دورش از مردار دار نفس بد را ہر کے سیرش میں کند سیرش در گناہ کردن دلیرش میں کند ہلکے خود را دور دار از ہر مزہ تا نیوفتی در بلاؤ در بزا زی آب و نان طالب شکم طالب شکم طالب شکم را پر مساز ہم چو حیواں بہر خود آخر مساز. کتنے لفظ غلط ہو گئے اندازہ ہے؟ ایک بھی لفظ غلط نہیں ہونا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 6 جولائی بروز سوموار سبق نمبر 16 اور پند نامہ حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے عنوان دیا ہے سبق کا در بیان سبب عافیت. عافیت کا معنی ہے راحت، سکون. سکون ہر ایک کو چاہیے، عافیت ہر ایک کو چاہیے، ٹھیک ہے نا. راحت کے سبب کے بیان میں تو آپ بتائیں گے اس سبق کے اندر آج ہم نے کچھ پڑھا ہے 3/4 حصہ، 2 حصے اس کے رہ گئے، 1/3 حصہ سبق ہم نے پڑھا ہے. تو عافیت را پہلا شعر گر بخواہی اے عزیز، یہ شرط ہے جی. عزیز اے پیارے اگر تو راحت چاہتا ہے، بخواہی واحد حاضر کا صیغہ، میں توانت ممکن ہے، اٹ از پاسبل ممکن ہے، یافتن ٹو فائنڈ پانا، در چار چیزوں میں. عافیت چاہتے ہو 4 چیزوں کو اختیار کرو، عافیت ہی عافیت. اور ایک ہی شعر میں ساری بیان کر دی چاروں. ایمنی و نعمت اندر خاندان، تندرستی فراغت بعد ازاں، چاروں چیزوں کا ذکر آتا ہے. ایک تو ہے ایمنی، ایجاب مستریت کی، بے خوف ہونا. اللہ کا کرم ہے، کسی کا ڈر اللہ کے سوا نہیں ہے، یہ بہت بڑا انعام ہے. سکون ہوگا جی. اللہ سے جب نہیں ڈرتا پھر اللہ اپنی مخلوق سے اس کو ڈراتا ہے، کبھی اس کا ڈر کبھی اس کا ڈر. یہ ایمنی بے خوفی، اللہ کے سوا نڈر ہو، دلیر ہو دی، یہ بہت بڑا انعام ہے جی. نمبر 2 نعمت اندر خاندان. اللہ تعالیٰ نے اس کو اسباب وسائل دیے، روزگار بہترین، ٹھیک ہے نا جی. اس کی آمدنی کا سلسلہ ٹھیک ہے، بچوں کے لیے کوئی پریشانی نہیں. یہ ان سے پوچھو جن کی آمدنی کا سلسلہ نہیں، 3-4 ہزار 5 ہزار مسیت والے ایک نماز دن ونجن تا تو سارے رنج تھے کھڑے ہونے، ٹھیک ہے نا. تو یہ نعمت اندر خاندان 2 چیزیں جی. اور نمبر 3 تندرستی.
اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہے. ہیلتھ از ویلتھ, تندرستی ہزار نعمت ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑا انعام ہے تندرستی. نمبر 4 فراغت بعد ازاں, اللہ نے اس کو فرصت بھی دی ہے, اس کے پاس وقت بھی ہے. سمجھے ہو نا, کئی ایسے ہیں رات دن ان کو بیچاروں کو فرصت ہی نہیں. ان کے پاس فرصت بھی ہے, کہتے ہیں افسوس ہے نماز کے لیے فرصت نہیں تجھے ملی. ہاں جی ٹھیک ہے نا جی, تندرستی و فراغت. سمجھے ہو نا, محمد اقبال سے فرما رہے ہیں جن کے پاس فراغ ہو آپ کے پاس آ جائیں پند نامہ پڑھنے کے لیے. ٹھیک ہے, جزاکم اللہ, بہت اچھا مشورہ ہے. ٹھیک ہے, تندرستی ہو فراغت. استاد صاحب قبلہ بھی فرماتے تھے کوئی کم نہ ہوئی مولوی دے کول آپ ہی آتے کو کہیں کم لا چھڑے سی رکھے. تندرستی و فراغت بعد ازاں, یہ 4 نعمتیں ہیں جی, 4 بہت بڑی نعمتیں. اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے. ٹھیک ہے نا, جن کو اللہ نے دی ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ دوام نصیب فرمائے. اب آپ تھوڑی سی تشریح فرمائیں. ٹھیک ہے نا جی. ہاں ماں باپ کے لیے جو رات دن وہ فکر میں ہیں, ہاں ان کی تعلیم کا, آگے جی ان کی جو ذمہ داریاں ہیں, بڑے ہو جائیں گے ان کی جی شادی بیاہ کا. ٹھیک ہے نا جی, پھر بہت سے معاملات ہوتے ہیں ماں باپ کے ساتھ. ٹھیک ہے نا, بچے جو ہے نا آج کا ان کے لیے تو بہت ٹائم ہے. اللہ جی چاروں حاصل ہیں, ایمنے بھی, نعمت بھی, تندرستی اور فراغت بھی. سبحان اللہ, کتنے خوش قسمت ہیں. چونکہ بانعمت امان باشدت, حضرت فرید الدین عطار فرماتے ہیں یہ نعمت کی برکت سے آپ کو امان نصیب ہوگی. پتر اللہ دی امان ہوگی کنا. ٹھیک ہے نا, اللہ نے سب کچھ دیا ہے, فکر نہیں, پریشانی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی. عافیت رازو نشان باج, عافیت کا اس سے نشان ہوگا تیرے پاس, سکون ہو. اب سب کچھ ہونے کے باوجود بھی کہو کہ بے سکون ہو, تو آخر کہیں نہ کہیں بیماری لگی ہوئی ہے جس کی وجہ سے بے سکونی اس کو. بات دل فارغ دل کے ساتھ, چوں باشی جب تو ہوگا تندرست. ٹھیک ہے نا, تندرستی اللہ نے نصیب فرمائی, سب کچھ ہے, روزگار بھی ماشاءاللہ بہترین ہے, آمدنی بھی ٹھیک ہے سلسلہ, پھر بے سکون کیوں ہے. دیگر از دنیا نہ باید ہیچ جستن تلاش کرنا. جستن کا معنی ٹو جمپ, کودنا, ٹپے مارن. ٹھیک ہے نا. دوسرا, دنیا سے کچھ بھی کوئی شے نہیں ڈھونڈنی چاہیے. یہ 4 چیزیں مل گئیں تو اب جی دولت بہت ہے جی. ٹھیک ہے نا جی, صحت تو بس ٹھیک ہے نا جیسی ویسی ہے, لیکن سکون نہیں, عافیت جیسے پوچھو. ٹھیک ہے نا جی. برمیاور تاتوانی کام نفس, برمیاور کا مفعول ہے کام نفس, مضاف الیہ مل کر یہ مفعول بہ ہی ہے. اردن میں نے پورا کرنا, برمیاور فعل نہی ہے. جہاں تک ہو سکے نفس کی خواہش کو پورا نہ کر. نفس کی مطلب زیادہ اس کی خواہشات, اب اس کو کھلانا پلانا تو ہے نا, نیند بھی, کیونکہ جسم کا بھی حق ہے, آنکھوں کا بھی حق ہے, بیوی کا حق ہے, بچوں کا بھی حق ہے, اللہ کے بھی حقوق ہیں, جانوروں کے بھی حقوق ہیں. ٹھیک ہے نا جی, تمام کا خیال کرنا ہے. اس سے مراد ہے سارا یہ رات دن نفس کی خواہش کے پورا کرنے میں نہ لگا رہے, تاکہ تو نہ گرے اے بیٹے نفس کے جال میں. نفس کے تو نفس کہیں نہ کہیں پھنسا دے گا, تجھے پریشان کر دے گا. اس لیے تکڑا ہو, ہوشیار ہو. کیا کرنا اس کے ساتھ, اب آگے طریقہ بتاتے ہیں. زیر پا آور, پاؤں کے نیچے لا, ہوائے نفس را, نفس کی خواہش کو پاؤں کے. یہ رات دن تجھے کہے بھڑکیلے لباس ہو جی, فلاں جی ہوٹل پر مجھے لے چل, یہ چیز کھلا, یہ چیز نہیں, اس کی خواہش کو پاؤں کے نیچے رہوں. آکے گھر دال کھا گل سو, کدو شریف دی باجی ٹھیک ہے, سادہ چیز ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا, ادھر پتہ نہیں انہوں نے ہوٹل پر کیا کچھ پکا کے رکھا ہو. زیر پا آور ہوائے نفس را, لیکن نفس جو ہے نا جس کو شریعت نے کہا, ایک ہے ہماری سرائکی کے اندر ان پڑھ لوگ جو لفظ بولتے ہیں وہ کسی اور معنی میں لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا سی. اچھا, کم بدو دے, اس کو کم حصہ دے, نفس کو حصہ دے. اگر نہیں دے گا پھر اس پر ظلم ہوگا, چیں باں کرے گا. حصہ تو دینا ہے, روح کو بھی حصہ دو, اس کو بھی حصہ دو. ٹھیک ہے نا. ایک مرتبہ وہ تشبیہ کے لیے ایسے بنا کے نا سٹوری کے انداز میں, جگر ہے جی, دل ہے, دماغ, سارے اعضاء اکٹھے ہو کے نہ کہنے لگے جی معدہ ہمارے پر ظلم کر رہا ہے, جتنی غذا ہے اپنے اندر لے لیتا ہے.
ٹھیک ہے نا, ہمارے اوپر زیادتی کرتا ہے. تو پھر میدے نے کہا نہیں بھی میں جب حاصل کرتا ہوں تو ہر ایک کا حصہ بھی دیتا ہوں, جگر کو بھی حصہ ملتا ہے, دل کو ملتا ہے, سب کو ملتا ہے یا نہیں ملتا, ٹھیک ہے نا. اگر مجھے سائڈ پہ کر دو پھر اپنا حصہ لے کے دکھاؤ, ڈائریکٹ غذا چلی جائے جگر میں, جگر کا کیا بنے گا جی, سمجھے ہو نا جی. ہاں تو اس لیے تو اسی طرح جو ہے نا یہ چیزیں ہوتی ہیں, ٹرانسفر بھی ہوتا ہے نا, علماء بھی ایسے کرتے ہیں, یہ میدے کی طرح معاشرے میں علماء کی جو خدمت کرتے ہیں پھر وہ واپسی بھی ملتا ہے, ٹھیک ہے نا جی. اچھا جی, تو کیا فرماتے ہیں, کم بدو, بدو اصل میں باؤ, کم اسے دے بہ رہا حصہ, نفس کو کم حصہ دے, اس کو زیادہ. اب ہم کیا کرتے ہیں, روح پہ ظلم کرتے ہیں, نہ نماز ہے, نہ قرآن ہے, نہ سچائی ہے, نہ صدقہ خیرات, نہ سخاوت, اور رات دن لگے ہیں نفس کے پیچھے. ہاں جی کام تیرے فلاں ہوٹل پہ لے جا جی, کھانا کھلا جی, یہ آج کل جیسے حالات ہوتے ہیں جی, جس شعبے میں دیکھ لو جی, یہ کرو جی, یہ کرو جی, بس اس کو بھرنے کے لیے. نفس و شیطان میں برند ادراہ ترا, حضرت فرید الدین عطار فرماتے ہیں دشمن میں تجھے بتا دیتا ہوں تکڑا تو تھی وقت. نفس اور شیطان تجھے راستے سے, ٹھیک ہے نا, سیدھے راستے سے ایک طرف لے جاتے ہیں. نفس ہے اندر کا دشمن, شیطان ہے یہ بھاڑی باہر کا دشمن. دونوں کو پہچان, خارجی کو بھی پہچان اور اندر والے دشمن کو بھی, دونوں ہی بڑے خطرناک ہیں. کل قیامت کے روز شیطان کے بارے میں کہیں گے نا دوزخ میں پہنچیں گے لوگ, کہ اس نے ہمیں گمراہ کیا تھا, یہ کہے گا کیا تو نے دیکھا تھا, تم نے مجھے تو نہیں دیکھا تھا نا, خود بھی بھٹک گئے. نفس اور شیطان میں برند از راہ ترا تا بے اندازند, یہ انداختن گرانا, نظر انداز کر دینا, کسی کو نظروں سے گرا دینا, تاکہ گرائیں اندر چاہ کے اندر. یہ چاہ تو مراد یہ نہیں جو کیتلی چاہ دی یا وڈا برتن دے وچ تو آپ کو سٹ دے سی, نال تکا دے سی. چاہ سے مراد سر کہ چاہ ہی گزرے دینا, چاہ سے مراد کنواں, ٹھیک ہے نا. ہاں یہ شیطان ہے اور نفس ہے, تجھے کنویں میں دھکا دے دیں گے, بل کنویں چ والا مزے کھڑا کریں دا سے, ٹھیک ہے نا. چاہ, ہاں جی کہتے کنواں, ٹھیک ہے نا, کنویں کے اندر یہ گرا دیں. نفس را سر کوب, زر کوب وہ آلہ تھا نا, اسم آلہ, سونا کوٹنے کا آلہ, زرخیز, سونا پیدا ہونے کی جگہ, سودنا پیدا ہونے کی. نفس کا سر جو ہے نا کوٹ, نہیں سر, ہاں سر مفعول به بن رہا ہے. کوب امر کا صیغہ ہے جی, کوفتن سے ہے جی. السلام علیکم, کون سے سر کوب, ہاں وہ عبد الغفور صاحب رانا صاحب آخسی یہ نفس کو ماری ودے تلے ایک سیل رکھی سی, تو رکھ دو تو ماری سی سیل اوندا تختہ کاٹ دو, اس رہ کے جی نفس کا سر کو, نفس کا سر کوٹ اور دائم خواردار, ہمیشہ ہمیشہ اس کو ذلیل رکھ, اس کو نفس کو ذلیل رکھ. کبھی کبھی جو ہے نا شیخ بھی اپنے مرید کو کبھی آئے گٹا کڈے سی, سمجھے ہو نا بھائی کیا کہہ رہا ہوں, دائم خواردار, اس کو ذلیل رکھ. یعنی یہ چاہتا ہے تیری شہرت ہو, نفس چاہتے تیری واہ واہ ہو, تیرے نعرے لگیں, ٹھیک ہے نا جی, اور لوگ تیری تعریف کریں, ٹھیک ہے نا, تیری عزت افزائی ہو, تیرے ہاتھ چومے جائیں, ان چیزوں کی پرواہ, ٹھیک ہے نا. اس لیے کئی لوگ اپنے آپ کو چھپا کے رکھتے ہیں, وہ اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں تاکہ اوروں کو ہمارا پتہ نہ چلے, ٹھیک ہے نا. ہاں اب ٹکے دا مولوی آدھن 100 بندہ میرا ہاتھ چومے کھڑا تھی ویلے, ٹھیک ہے, پیر مغام بنا ودے, تصوف دا پہلا سبق ہی کہنی جا, پڑھائی کہنے, ذکری نے سکھا, اس کو ذلیل رکھ, اس کو. تو شیخ جو ہے نا کبھی وہ ناراض ہو جاتے ہیں, اپنا جلال ظاہر فرماتے ہیں, وہ نفس کو سزا دے رہے ہوتے ہیں. تو آگے مرید جو ہے ذرا عقل مند بنے, یہ سزا میرے نفس کو دی جا رہی ہے, سمجھ رہے ہو نا. ہاں ایسے بےعزتی کر دیتے ہیں دوسروں کے سامنے, وہ اصل میں سزا تاکہ اس میں اس کی میں کو ختم کیا جائے, اس کی میں کو ختم کیا جائے. دائم خواردار, تاتوانی جہاں تک ہو سکے, دورش دور اسے, از مردار مردار سے رکھ, مردار نہ کھوا اس کو. ہاں ایک مردار کھوا دو اس کا فائدہ ہے, غصہ مردار ہے نا حرام ہے, یہ پی لے تو فائدہ ہوگا, باقی مردار یہ رشوت ہے, سود ہے, مردار ہے یا نہیں, دوسرے کا حق ہے, ٹھیک ہے نا جی, مردار اس کو نہ کھلا. نفس سے بدرا ہر کے سیرش, سیرش کو کیا پڑھ رہا تھا یہ, سیرش, یہ سمجھے شاید سیرا جڑا کھویں دے نفس کو,
सैर का माना होता है सैर करना नहीं, रजा दिखवावन। जो बुरे नफ्स को सैर करता है, सैर करता है, गुनाह करने में दिलेर उसे करता है। जब बिल्कुल ठीक है ना जी, फुल करके मैदे को खाना ऐसे खाएंगे तो कहते हैं शैतान का खाड़ा बन जाता है पेट, शैतान फिर अंदर वसवसे ख्वाहिशात, और ये खाना अगर हो मशकूक तो अंदर बुरे ख्यालात आएंगे, बुरे ख्यालात। अगर तकवे वाली औरत के हाथ का खाना हो तो फिर पेट में सकालत भी नहीं होगी, नमाज पढ़ने को जी चाहेगा, कुरान की तिलावत, सबक भी फिर याद होगा। समझ रहे हो ना, पांदनामे का सबक भी फिर याद हो जाएगा। ठीक है ना, खाना ठीक हो, ठीक है ना, खाना ठीक हो। तो इसलिए सबसे पहले घर की जो ग़िज़ा है ये घर से खानी चाहिए और नमाज का सिलसिला होना चाहिए। जो बुरे नफ्स को सैर करता है, गुनाह करने में उसे दिलेर करता है। होटल का खाना खाओगे तो कभी ठीक है ना नेकी की तरफ रग़बत नहीं बढ़ेगी, जो आजकल हालात हैं। ये मुर्गियाँ वगैरह, ये इस किस्म की ये चीज़ें पता नहीं कहाँ नापाक चीज़ें। हल्के खुदरा, अपने हल्क को दूर रख अज हर मज़ा, हर मज़े से। ये नहीं सी ॾाढो मिसाल तो लगी चस्ता आई है कि अंदर जल गई तो बस तबाही थी, नमाज सुस्ती न, आकर सोया बस नमाज ही गई। तहज्जुद में मुकाबला होता था ना, कौन उठेगा पहले, तो खामिद साहब मियाँ साहब उठते थे, बीवी को कहते भला थी भी उठी वड्डा वेला थी गई। दोनों तहज्जुद पढ़ते थे। हदीस पाक में भी आता है कि पानी के छींटे, और बीवी पहले उठे तो ये वो मुकाबला था, लेकिन हमेशा खामिद पहले उठता, बीवी को उठाता, तहज्जुद पढ़ते। बीवी होगी बीमार, रोटी आई हमसाई के घर से, तो तहज्जुद गुजार ने रोटी खाई, इशा के बाद सोया, इतनी गफलत की नींद आई, खुद तहज्जुद की नमाज ही कज़ा हो गई। तो उनकी ज़ौजा ने कहा जनाब कट्टू दाबू, ये आपका कमाल नहीं था, मेरे हाथ की रोटी का कमाल था कि तहज्जुद के लिए आप पहले खड़े होते फिर मुझे बेदार करते। अब देखो ना, हमसाई के हाथ की रोटी खाई, चस आई, खुद तहज्जुद की नमाज भी गई। अब हमारा नुकसान इस वजह से हो रहा है। कहते हैं भी इतनी गफलत उठा ही नहीं जाता सुबह के वक्त, मुश्किल होता है या नहीं। शैतान तो गिरहें लगाता है ना। रात को हज़रत हसन बसरी फरमाते हैं तहज्जुद के लिए अगर उठना है तो रात को खूब नेकी करके सो जाओ, इहयाए अशाइन करो, मगरिब के बाद इशा के बाद इतनी इबादत करो कि अंदर ताकत आ जाए। तो कम अज़ कम इतना तो एक तस्बीह सूरत इखलास की पढ़ के सो जाओ लेटने से पहले ना, और दम कर दो ऐसे तो फिर फरिश्ते टाइम पर उठा देंगे, अल्लाह करे गफलत ना हो। लेकिन ग़िज़ा सही होनी चाहिए। सबसे ज़्यादा ग़िज़ा का बहुत नुकसान है, बहुत नुकसान होता है। मशकूक हराम ग़िज़ा के जाने से ना ज़मीर मुर्दा हो जाता है, इबादत का शौक़ बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। अल्लाह तबारक व तआला करम नवाजी फरमाए हमारे हाल पर। हल्के खुदरा, अपने हल्क को दूर रख अज हर मज़े से, ताकि तू न पड़े दर बलाओ मुसीबत में और गुनाह में। फिर आँख में हया ख़त्म हो जाता है। बुरी औरत के हाथ की पकी रोटी, अब जी पढ़े लिखे ये जो खुद रोटी घर में न नमाज, क्या कौन रोटियां पकाती हैं जो तहारत का ख्याल नहीं करती घर में आकर ऐसे, तो फिर वो नमाज कैसे नसीब हो। तो इसलिए वो अंदर फिर इबादत का इसका ज़ौक़, हमारे अकाबिर ने बड़ी मेहनतें की इस लुक़मे पर। तो फरमाते हैं ज़े आबो नान तालब शिकम रापुर मसाज, आखिरी शेर के पानी और रोटी से होंठों तक पेट को पुर न कर। अगर ज़्यादा जनाब ने खाना ही है तो मैदे के 3 हिस्से कर लो, एक हिस्सा पानी, एक हिस्सा ग़िज़ा, एक हिस्सा सांस के। किसी ने कहा जी बस हम तो मैदे को खाने से पुर करेंगे, पानी खुद जगह बनाएगा और सांस की हमें ज़रूरत है, सांस की ज़रूरत है। जनाब ठीक है, और मज़ा करो जी, मज़े करो। जे आबो नान तालब शिकम रापुर मसाद, पानी और रोटी से होंठों तक पेट को पुर न कर। हम चू हैवान की तरह बाहर खुद अपने लिए अखोर खुरली सराके जैसा आते हैं बंदर से मुराद ये बांदर नहीं, मंकी ये मुराद नहीं, बंदर जिसमें वो घास डालते हैं, चारा डालते हैं। तो अब भैंस के सामने कितना चारा रखना पड़ता है, वजूद काफ़ी है तो चारा उसके मुताबिक है ना, हिस्सा बकदरे जुस्सा, समझे ना जी। तो तू हैवान नहीं है, तू हैवान अगर है तो नाते का, मनते की ज़ुबान में मंतकी कहते हैं कि इंसान हैवान नाते का। एक साइंसदान ने क्या था, इंसान पहले बंदर था,
پھر ترقی کر کے کس نے کہا؟ ڈارون نے، ڈارون نے، ماشاءاللہ، ہاں ہاں جی۔ اور حدیث قدسی ہے الانسان سری وانا سرو، اللہ فرماتا ہے انسان میرا راز، ٹھیک ہے، اور میں اس کا راز ہوں۔ منطقی کہتے ہیں انسان حیوان ناطق ہے، مدرک الکلیات والجزیات ہے، لیکن ڈارون دی سوچ دے تو قربان وعدے انسان پہلے باندھا رہی، ترقی کریں دے والا انسان بنا، یعنی پھر گوریلا بنا، ہاں پھر انسان بنا، انسان بنا۔ ہاں ہم جو حیوان بہر خود اخور، حیوان کی طرح اپنے لیے کھرلی نہ بنا، ٹھیک ہے نا۔ یہ کھانے کا انتظام اتنا سفر میں بھی ہے، بہت کچھ مٹی کی دیوے دے کھاون پیون دی، ہر ویلے چگدا دے، ہر ویلے روح کو بھی طاقت دے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔